اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آج اس روئے زمین پر موجود 4000 سے بھی زیادہ مذاہب انسان کے سامنے 4000 مختلف خداؤں، کتابوں اور عقیدوں کو پیش کرتے ہیں، جنہیں ہم نے آسمانی اور زمینی مذاہب میں تقسیم کر دیا ہے، لیکن در حقیقت تمام مذاہب آسمانی ہوتے ہیں، جنہیں تبدیل کرنے اور جن میں رد و بدل کرنے میں ان مذاہب کی علماء کا ایک اہم کردار ہوتا ہے۔ ان تمام مذاہب میں توحید رسالت اور آخرت کی تمام تر تعلیمات موجود ہونے کے باوجود انہیں ان کے پیروکاروں سے چھپا دیا جاتا ہے، جس کی ایک مثال علماء یہود ہیں، جنہوں نے تورات میں رد و بدل کی اور اس کے اصل کو چھپا دیا۔ اللہ نے اپنے مقدس کلام میں 4 آسمانی کتابوں کا ذکر کیا ہے، یعنی تورات، زبور، انجیل اور قرآن مجید۔ لیکن انسانی تاریخ کے اس 1000 سالہ وقت میں ان 4 کتابوں کے علاوہ بھی بے شمار پیغمبروں پر صحیفے اور کتابیں نازل ہوئیں، جس کی مثال آدم علیہ السلام کے بیٹے حضرت شیس علیہ السلام پر نازل شدہ صحیفہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اتارے گئے صحیفے اور ادریس علیہ السلام کا صحیفہ یعنی ہنوک کی کتاب ہے، جنہیں قرآن مجید میں صوف اولیٰ کہا گیا ہے، جس کے معنی سب سے پہلے صحیفے اور بکھرے ہوئے اوراق ہیں۔ اس لفظ کو سنسکرت میں ادگرنتھ کہا جاتا ہے۔ یہ اولین صحیفے یا ادگرنتھ کہیں غائب نہیں ہوئے، بلکہ دنیا میں آج بھی مختلف ناموں سے موجود ہیں، اور یہی نہیں بلکہ ان میں لکھی باتیں اور پیشن گوئیاں کسی حیران کن معجزے سے کم نہیں۔ انہی یادگرنتھ میں ہندو دھرم کی مشہور کتاب وید ہے۔ دراصل ہندو یا سناتن مذہب دنیا کے قدیم ترین مذاہب میں ایک ہے۔ اس مذہب کی مقدس کتابوں کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں ہندوستان میں اس مذہب کا ظہور ہوا تھا۔ سرزمین ہندوستان کو سام بن نوح کی نسل سے برت نامی شخص نے آباد کیا تھا، جس مناسبت سے ہندوستان کو بھارت بھی کہا جاتا ہے۔ وید اور قرآن میں آدم علیہ السلام، ان کی اولاد اور انسانی تاریخ کی ابتدا اور حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر ملتا ہے۔ انہیں منوح کہا گیا ہے، اور آپ علیہ السلام کے زمانے میں آنے والے عظیم طوفان کی کہانی بھی وید میں تفصیل سے موجود ہے، جسے مہاجل پر لائے کا نام دیا گیا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ نے دنیا کے ہر علاقے اور ملکوں میں کم از کم ایک پیغمبر کو ضرور مبعوث کیا ہے، لہٰذا ہندوستان کی سرزمین پر بھی ایک نبی ضرور مبعوث ہوئے ہوں گے، جن کا نام یا تو تاریخ کے اوراق میں کہیں گم ہو گیا یا دوسری قوموں کی طرح ہندوؤں نے انہیں اپنا دیوتا بنا کر ان کی پوجا شروع کر دی۔ لیکن تمام بڑی اقوام کی طرف مبعوث ہونے والے پیغمبروں کو اللہ نے وحی کے ذریعے یہ خبر دی تھی کہ آخری زمانے میں پوری دنیا کے سردار اور انسانیت کے رہنما حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظہور ہوگا، جو دنیا میں پھیلے کفر و ظلم کے گھنے اندھیروں کو دور کر دیں گے۔ چنانچہ تورات، زبور اور انجیل میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے کی بشارت کھلے الفاظ میں دی گئی ہے۔ لہٰذا دنیا کے اس قدیم مذہب یعنی سناتن دھرم کی مقدس وید میں بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے کی خوشخبری موجود ہے، اور یہ پیشن گوئی ہزاروں سال گزرنے اور ان کتابوں میں زبردست رد و بدل ہونے کے باوجود ویسی کی ویسی موجود ہے۔ دراصل ہندو مت کی کتابوں میں ان کی اصل تعلیمات یعنی ایک خالق و مالک، آخرت، جنت و دوزخ کا تصور آج بھی موجود ہے، اور انصاف پسند ہندو علماء اور محققین اور پیشن گوئیوں کی موجودگی کا اعتراف بھی کرتے ہیں۔ اگر ہندو مت کی کتابوں میں موجود اصول اور بنیادی عقیدوں کی بات کریں تو پرانوں میں ایشور کے اوتار کا تصور ملتا ہے۔ لفظ اوتار کا مطلب ہے زمین پر آنا، یعنی وہ ہستی جسے خدا زمین پر پیغام پہنچانے کے لیے بھیجے۔ وید کے مطابق اوتار کو خاتمے کی خاطر پیدا ہوتے ہیں، تو دراصل ہندو پرانوں اور صحیفوں کے مطابق وقت کو 4 حصوں میں بانٹا گیا ہے: ست یوگ، ریتا یوگ، دوآپر یوگ اور کل یوگ۔ پانڈوں کے ظہور کے بعد کل یوگ کی ابتدا ہوئی، جس میں ہم آج بھی جی رہے ہیں۔ اسی میں برائی اور گناہوں کی زیادتی اور نیکی کو بہت ہی کم بتایا گیا ہے۔ ہندی علم فلکیات کے مطابق کل یوگ 3102 قبل مسیح کی نصف سے شروع ہوا تھا، اور یہ وہ وقت تھا جب سری کرشن نے دنیا کو خیر آباد کہا۔ ان تمام یوگوں میں ہندو دیوتا وشنو کے 9 اوتار کو اس زمین پر بھیجا گیا تھا، جنہوں نے لوگوں کو راہ راست پر لایا اور گناہ اور برائی کا خاتمہ کیا۔ لیکن وشنو کے 10ویں اوتار یعنی کلکی اوتار کو آخری یعنی کل یوگ میں بھیجا جائے گا، جس کی پیشن گوئی آنے کا زمانہ اور اس کے حالات اور پہچان سب کچھ ہندوؤں کی ایک مقدس کتاب کلکی پران میں موجود ہے۔
اگر کل کی پران کی مانے تو کل کی اوتار کو کل یوگ میں آنا ہے اور جو انسانیت کا مسیحا ہوگا۔ دوسری طرف جب ہم پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں تو یہ بات آئینے کی طرح صاف نظر آتی ہے کہ کل کی اوتار کوئی اور نہیں بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی ہیں۔ پرانوں اور شاستروں کے مطابق کل کی اوتار ایک جزیرہ میں پیدا ہوگا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی جزیرہ عرب میں پیدا ہوئے تھے۔ پیشن گوئیوں کے مطابق کل کی سنبل نامی گاؤں میں پیدا ہوگا اور اس کا جنم ایک بڑے پروہت کے گھر ہوگا۔ اگر لفظ سنبل کا ترجمہ کریں تو اس کا مطلب امن کا علاقہ ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی امن کی جگہ یعنی مکہ میں پیدا ہوئے اور بڑے پروہت سے مراد جناب عبد المطلب ہیں جو حرم کے متولی اور آپ کے دادا تھے۔ کل کی پران کے مطابق کل کی پہاڑ کی طرف جائے گا اور پرشورام سے گیان حاصل کرے گا اور بعد میں اتر کی جانب جائے گا پھر واپس آ جائے گا۔ یہ پیشن گوئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے بالکل مماثل ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ کے پہاڑوں میں چلے گئے تھے اور جبرائیل علیہ السلام سے وحی حاصل کی، پھر شمال کی جانب یعنی مدینہ تشریف لے گئے اور وہاں ایک مدت گزار کر واپس اپنی مقام یعنی مکہ کا دورہ کیا۔ کل کی اوتار کی خصوصیات کے بارے میں مزید لکھا ہے کہ وہ تمام اچھی صفات کی واحد امید اور خدا کی ادا کردہ 8 خصوصیات کی حامل شخصیت ہے۔ وہ دنیا کا سردار ہے جو دیودات نامی گھوڑے پر سواری کرے گا اور برائی پھیلانے والوں کو اپنی تلوار سے ہلاک کرے گا۔ اس زمانے میں آخری اوتار کے ذریعہ کلی یعنی شیطان کی ہار ہوگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معاملے میں یہ پیشن گوئی بھی